کی آیت نمبر 36 آج کے درس کا حصہ ہے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے مختلف حقوق بیان فرمائے۔ ابتدا تقوی سے کی، پھر عورتوں کے حقوق، قرابت داری کے حوالے سے صلہ رحمی کا حکم، یتیموں کے حقوق اور مالی حقوق میں وراثت کے مسائل، پھر ازدواجی معاملات میں نکاح کے مسائل، کن عورتوں کے ساتھ نکاح درست، کن کے ساتھ درست نہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم مسائل کو بیان فرمایا، ایک مال کے حوالے سے کہ باطل طریقے سے ایک دوسرے کا مال نہ کھاؤ، اور دوسرا جان کی حفاظت کے حوالے سے کہ ولا تقتلوا النفس، کسی جان کو قتل مت کرو، یا ولا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو ہلاکت میں مت ڈالو۔ پھر کبیرہ گناہوں سے بچنے کی ترغیب دیتے ہوئے فرمایا جو لوگ کبیرہ گناہوں سے بچتے ہیں اللہ ان کے صغیرہ کو معاف فرما دیتے ہیں۔ پھر یہ ارشاد فرمایا کہ غیر اختیاری معاملات میں اللہ سے مطالبات نہ کرو، جو اختیاری معاملات ہیں ان میں آگے بڑھنے کی کوشش کرو، اور اپنے تئیں خود سے اس میں جو ہے وہ ترقی پانے کی کوشش کرو، نتیجہ اللہ کی ذات پہ چھوڑ دو۔ اس کے بعد اصلاح معاشرہ کے ایک اہم ترین پہلو خاندانی نظام کی اصلاح کی بات کی گئی، اور اس میں بنیادی طور پر جو بنیادی اکائی ہے اس کو بیان کیا گیا، مرد اور عورت کے درمیان میں اصلاح معاملات۔ اور اصلاح معاملات کے لیے 4 طریقے بتلائے گئے کہ اول تو یہ بتلایا گیا کہ اچھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ جنت ہوتی ہیں، نیک عورتیں یہ اللہ کی بڑی مقرب ہوتی ہیں، لیکن اگر عورت نیک نامی کے بجائے بدنامی کی طرف چلی جائے برے اخلاق کی وجہ سے، یہ ضروری نہیں کہ وہ بدکارہ ہی ہو۔ بدنامی سے مراد صرف بدکارہ ہی نہیں ہوتا، بلکہ بدنامی سے مراد یہ بھی ہوتا ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کا لحاظ نہ رکھے، تو ظاہر ہے یہ بھی بدنامی کا سبب ہے۔ تو جو عورت بدنامی کا سبب بن جائے تو پھر ایسی عورت کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصلاح کے 4 پہلو بیان فرمائے۔ پہلا پہلو یہ بیان فرمایا کہ ایسی عورت کو اس کے خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ سمجھائے بجھائے اسے نصیحت کرے۔ نمبر 2، اگر وہ نصیحت سے باز نہیں آتی تو اس سے اپنا بستر الگ کر دے، اگر اس سے بھی فرق نہ پڑے تو نمبر 3، اسے بغیر کوئی نشان لگائے، بغیر کسی زیادہ تشدد کیے، ہلکی پھلکی اسے ضرب اور سزا دینے میں کوئی حرج نہیں۔ اگر اس سے بھی اصلاح نہیں ہوتی تو پھر یہ معاملہ خاوند اور بیوی کے بجائے اب خاندان، معاشرے یا حکومت کی سطح پہ جانا چاہیے۔ یا تو پہلے نمبر پہ خاندان اس معاملے کو سلجھائے، مرد کی طرف سے عورت کی طرف سے، دونوں خاندانوں کے بزرگ ایک یا دو افراد بیٹھ کر کے معاملے کو سلجھ جائے تو ٹھیک، اگر ان سے نہیں سلجھتا تو محلے کے لوگ، قرب و جوار کے لوگ، سمجھدار لوگ وہ اس میں اپنا کردار ادا کریں۔ اگر وہ بھی سمجھتے ہوں کہ نہیں یہاں ہمارا بیٹھنا اٹھنا فضول، تو پھر معاملے کو عدالت میں لے جایا جائے، حکومتی سطح پر اس معاملے کو حل کیا جائے۔ یہ ساری تفصیل ہمارے سامنے آ چکی۔ اب ان حقوق کے بیان کرنے کے بعد اس آیت کریمہ میں کچھ ایسے حقوق ہیں کہ جن کو اجمالاً بیان کیا گیا ہے، اور ان حقوق کا تعلق کسی خاص طبقے سے نہیں ہے، بلکہ معاشرے کے اندر جن کو ہم حقوق العباد کہتے ہیں ان کا بھی تذکرہ کیا گیا، اور بندوں کے اوپر جو رب کے حقوق ہیں جن کو ہم حقوق اللہ کہتے ہیں ان کا بھی ذکر کیا گیا، اور اجمالی طور پہ ہمیں سمجھایا گیا کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی رعایت کرو گے تو معاشرہ اصلاح پذیر ہوگا۔ اگر تم حقوق اللہ اور حقوق العباد کا لحاظ نہیں رکھو گے تو معاشرے کے اندر ترقی کے بجائے تنزل پیدا ہوگا۔ ٹھیک ہے جی، یہ ہے اس آیت کریمہ کا لب لباب جو ہم نے ابھی پڑھنی۔ تفصیل اس آیت کریمہ کی کچھ یوں ہے کہ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالی نے سب سے پہلے
اپنے حقوق کی بات کی ہے. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. دو جملے ہیں. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی شے کو شریک نہ کرو. وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. کسی چیز کو اللہ کے ساتھ شریک مت ٹھہراؤ، اللہ کی عبادت کرو. دیکھیے ان دونوں جملوں کو اگر آپ بغور ان کا مطالعہ کریں تو آپ کو پہلے جملے میں دوسرے جملے کا جو مقصود اور مفہوم ہے وہ نظر آتا ہے. کیسے؟ جب اللہ نے یہ فرما دیا کہ اللہ کی عبادت کرو، تو اللہ کی عبادت کرنے کے اس حکم میں خود بخود یہ بات آ گئی کہ اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ بس. لیکن خالق کائنات نے وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا کو خاص طور پر بیان فرمایا تاکید کے لیے. کس کے لیے؟ اب تھوڑا سا اس بات کو مزید سمجھیے گا اس آیت کریمہ کے اس پہلے جملے کے حوالے سے، یہ دو جملوں کے حوالے سے، کہ دنیا کے اندر، پوری دنیا کے اندر اس وقت جتنی بھی اقوام موجود ہیں، ان تمام اقوام کا سوائے چند دہریوں کے تمام کی تمام اقوام اس بات کا یقین رکھتی ہیں کہ پوری کائنات کو بنانے والی ذات کس کی؟ اللہ کی. یہ سب کا یقین ہے، یہ سب اس بات کو مانتے ہیں کہ اس کائنات کو بنانے والا کون ہے؟ اللہ. دیکھیے مشرکین مکہ تھے تو وہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے. ہندو ہیں تو وہ بھی چیزوں کا خالق کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. بدھ مت ہیں تو وہ بھی چیزوں کا خالق کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. عیسائی ہیں، یہودی ہیں، سکھ ہیں، پوری دنیا کے جتنے مذاہب ہیں یا جتنے بھی طبقات ہیں، وہ سب کے سب خالق کس کو مانتے ہیں؟ اللہ کو. اللہ کے خالق ہونے میں کسی کو شک نہیں، یہاں اختلاف ہے ہی نہیں. نمبر 2، اللہ کی ذات واجب الوجود ہے، مطلب خود سے ہے، خود سے، وہ کسی سے پیدا نہیں ہوئے. اس بات تک سب کو اتفاق ہے. سبھی اس بات کو مانتے ہیں کہ اللہ کسی سے پیدا، اللہ کو کسی نے بنایا نہیں، اللہ خود سے ہے. اور یہی معنی ہے وہ فارسی کے لفظ کا خدا کا. خدا کا معنی بھی یہی ہے، خود جو خود سے آیا ہے، یعنی خود سے ہے، اس کو بنانے والا کوئی نہیں، اس کو پیدا کرنے والا. یہاں تک تو سب کا اتفاق ہے. لیکن شرک کہاں سے شروع ہوتا ہے؟ اللہ کے خالق ہونے میں نہیں، اللہ کے واجب الوجود ہونے میں نہیں. شرک شروع ہوتا ہے اس سے اگلے مراحل میں، اس سے اگلے مراحل میں. اور اگلے مراحل کئی طرح کے ہیں. مثلا کائنات کو بنا دیا، آسمانوں کو بنا دیا، زمین کو بنا دیا، ستارے، سورج، چاند، ان سب چیزوں کو بنا دیا. ان کے بنانے کے بعد اب ان چیزوں کو کام میں لگانا ہے تو کون لگائے گا؟ وہی رب جس نے بنایا، یا اس کے کچھ وزیر ہیں، کچھ مشیر ہیں، کچھ اس کے جو ہے وہ نمائندے ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں، وہ خود اس سے تہی دامن ہے، نعوذ باللہ. اب یہاں سے مسئلہ خراب ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے میں، خود سے ہونے میں کسی کو کوئی شک نہیں. میں نے کہا سوائے چند دیریوں کے، وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، کائنات کا نظام خود سے چل رہا ہے، اللہ کی ذات کا وہ یعنی ان تصور ہی نہیں ہے ان کے ہاں. اللہ کی ذات کا تصور ہی، یہ چند ایک لوگ دنیا میں ہیں، ورنہ کائنات کی اکثریت اسی بات کی قائل ہے کہ اللہ خالق ہے اور اللہ ہی واجب الوجود ہیں. ٹھیک ہے. لیکن کاموں کو کون کرتا ہے؟ دنیا میں نظام کیسے چلتا ہے؟ بارش کیسے برستی ہے؟ زلزلے کیسے آتے ہیں؟ ہوائیں کیسے چلتی ہیں؟ طوفان، جھکڑ وغیرہ کیسے آتے ہیں؟ یہ دن اور رات کی تبدیلی کیسے ہوتی ہے؟ یہ نظام کے اندر تفریق کیسے پیدا ہوتی ہے؟
موسموں کے اندر تغیر و تبدل کیسے آتا ہے، کوئی ستارہ ٹوٹتا ہے تو کیسے ٹوٹتا ہے، کوئی ہنگامہ ہوتا ہے تو کیسے ہوتا ہے، کائنات کے اندر چیزوں کا وجود کیسے ہوتا ہے، چیزوں کا عدم کیسے ہوتا ہے، کوئی پیدا کس کے حکم سے ہوتا ہے، مرتا کس کے حکم سے، بیماری کیسے ملتی ہے، شفا کون دیتا ہے، رزق کون پہنچاتا ہے، رزق کو چھینتا کون ہے، یہ سارے امور چیزوں کے اندر جو تصرف ہے. اب اس کو یوں سمجھ لیجیے، چیز بنا لینا، چیز کو پیدا کر لینا ایک الگ معاملہ ہے، اور اس چیز کو کارآمد بنا لینا، اس چیز کو کام میں لگا دینا، یہ الگ معاملہ ہے. اس کو کہتے ہیں تصرف. اس کو کیا کہتے ہیں؟ تصرف. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے میں، واجب الوجود ہونے میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں. اختلاف کہاں شروع ہوتا ہے؟ اختلاف چلتا ہے تیسرے نمبر پر کہ چیزوں میں تصرف کس کو حاصل ہے. اصل عقیدہ جو قرآن نے دیا ہے، جو حدیث نے دیا ہے، جس پہ تمام انبیاء علیہ السلام کام کرتے رہے، اور جس پہ صالحین کا، اولیاء کا، تابعین کا، تبع تابعین کا، شہداء کا، صالحین کا، اور اوپر چلے جائیں تو صحابہ کرام کا، اہل بیت اعظام کا، انبیاء علیہ السلام، جو عقیدہ اور نظریہ ہے وہ کیا ہے کہ ہر چیز میں حکم اللہ کا چلتا ہے. ہر چیز میں حکم کس کا چلتا ہے؟ ان الحکم الا للہ، ان الحکم الا للہ الامر من قبل ومن بعد. اس سے پہلے بھی کائنات میں جو کچھ ہوا سب اللہ کی مرضی سے، اس کے بعد بھی کائنات میں جو کچھ ہوگا وہ بھی اللہ کی مرضی سے. اسے کہتے ہیں متصرف فی الامور. تصرف کرنا. کیا کرنا؟ تصرف کرنا. چیزوں میں چیزوں کو عملی شکل اور عملی جامہ پہنانا، اتار چڑھاؤ، نشیب و فراز پیدا کرنا، یہ سب کس کے کنٹرول میں ہے؟ اللہ کے. کس کے؟ جب چاہیں بارش اتار دیں، اور جب نہ چاہیں تو سارا ماحول بناؤ لیکن بارش نہ اتاریں، بلکہ بارش کے بجائے انہی سیاہ بادلوں سے آگ اتار دیں کہ اللہ اس بات پہ قادر ہے. اور اللہ نے کر کے دکھایا. آسمان سے پانی برسائے ان کی مرضی، پتھر برسا دیں ان کی مرضی. متصرف فی الامور ہے، انہیں کوئی پوچھنے والا نہیں. جو بیمار ہو رہا ہے ان کی مرضی سے ہو رہا ہے، جسے صحت مل رہی ہے ان کے حکم سے مل رہا ہے. جو فقر و فاقہ اور تندرستی کا شکار ہے وہ ان کے امر سے ہے، اور جسے خوشحالی نصیب ہو رہی ہے وہ ان کے حکم سے. بات سمجھ آ رہی؟ تو تصرف کا جو معاملہ ہے اس میں آ کر لوگوں نے اختلاف کیا. اختلاف کیسے کیا کہ بہت سارے لوگ متصرف فی الامور، درخت کو مانتے ہیں، ستاروں کو مانتے ہیں، سورج کو مانتے ہیں، بتوں کو مانتے ہیں، قبروں کو مانتے ہیں، زندہ انسانوں کو مانتے ہیں، مردہ انسانوں کو مانتے ہیں، یا جانوروں کو مانتے ہیں. کوئی بندر کو مان رہا ہے، کوئی سانپ کو مان رہا ہے، کوئی کسی گائے کو مان رہا ہے، کوئی کسی گھوڑے کو مان رہا ہے. مختلف قسم کے لوگ مختلف چیزوں کو متصرف مانتے ہیں کہ اس کی وجہ سے، اس کے کہنے سے بنی ہوئی بگڑ گئی، اس کے کہنے سے بگڑی ہوئی بن گئی، اس کے کہنے سے اولاد مل گئی، اس کے کہنے سے اولاد سے محروم ہو گیا، اس کے کہنے سے مال آیا، اسی کے کہنے سے مال چلا گیا. کیوں؟ اس لیے کہ امور اس کی مرضی سے چلتے ہیں. یہ بادشاہ ہے، اس کے حکم سے سب کچھ چلتا ہے. حالانکہ یہ بات غلط ہے. یہ بات کیا ہے؟ قرآن اور حدیث کی روشنی میں اللہ کی ذات کے سوا کوئی کائنات کے نظام کا متصرف نہیں. ہاں، کسی کی کسی کام میں، کسی خاص چیز میں ڈیوٹی لگا دینا یہ اور معاملہ ہے. اس ڈیوٹی والے کو سب کچھ سمجھ لینا یہ اور معاملہ ہے. فرق سمجھے گا. ایک آدمی فیکٹری میں وہ مینیجر ہے. اب وہ بہت سارے فیصلے وہاں کرتا ہے، بہت سارے معاملات کو دیکھتا ہے، بہت ساری چیزوں کو روکتا ہے، بہت ساری چیزوں کی اجازت دیتا ہے. لیکن اس کا مطلب کوئی دیکھنے والا یہ نہ کہے کہ یہ مالک ہے، سب کچھ اس کی مرضی سے ہو رہا ہے. نہیں، اس کی مرضی سے نہیں ہو رہا. وہ جو کچھ بھی کر رہا ہے اس اوپر والے کی مرضی سے کر رہا ہے.
اپنے مالک کی مرضی. اس کے مالک نے اس کو پالیسیز بتا دی ہے, اس کو قانون سمجھا دیا, اصول سمجھا دیا, یہ قانون ہے, یہ اصول ہے, یہ ضابطہ ہے. اس ضابطے, اس اصول اور اس قانون کے مطابق چلنا, وہ چل رہا ہے. وہ کیا ہے؟ یہ جو فرشتے بارش لے کر آ رہے ہیں تو فرشتے اپنی قدرت سے نہیں لے کر آ رہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ میں یہ مسئلہ بھی ضمنی طور پر سمجھانا چاہتا. فرشتے بارش لے کر آ رہے ہیں تو اپنی مرضی سے نہیں کہ کوئی آدمی فرشتوں کو ہی خدا سمجھ بیٹھے. وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کہا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام مردوں کو زندہ کرتے تھے, کوڑ کے مریض کو صحت یاب کرتے تھے, مادرزاد اندھے کو ہاتھ پھیر کر کے شفا یاب کر لیتے تھے. یہ سارا کچھ کرنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا کہ یہ سب کچھ وہ کرتے تھے بِإِذْنِ اللَّهِ, کس کے حکم سے؟ بظاہر دیکھنے میں عیسیٰ علیہ السلام کر رہے ہیں, لیکن حقیقت میں کون کر رہا ہے؟ اللہ. وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى. محبوب کائنات کو اللہ نے فرمایا کہ محبوب جب آپ نے مٹی اٹھا کر کے پھینکی تو وہ مٹی آپ نہیں, ہم پھینک رہے تھے. مطلب یہ کہ اس مٹی کو بظاہر تو لب بھر کے آپ نے یوں کر کے بکھیرا, لیکن اس بکھری ہوئی مٹی کو دشمن میں سے ہر ایک کی آنکھ تک پہنچانا ہمارا کام تھا. آپ کے پاس کی بات نہیں تھی, آپ کا کام صرف پھینکنا تھا. آپ نے پھینک دیا, اب اس کو سب کی آنکھوں تک پہنچانا ہمارا کام تھا, سب کی آنکھوں میں پہنچا دیا. ٹھیک ہے جی. یہ بات سمجھیے کہ جس کی جو ڈیوٹی لگ جائے, جس کی جو ذمہ داری لگ جائے, وہ اس امر میں ذمہ دار ہوتا ہے, اس امر کو بجا لانے والا ہوتا ہے, نہ کہ خود آمر ہوتا ہے. اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی, اپنی چاہت نہیں ہوتی. چاہت کس کی ہوتی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی چاہت ہوتی ہے, اللہ کی چاہت کے سوا کچھ بھی نہیں ہوتا. تو یہ جو زلزلہ لانے والا فرشتہ ہے, یہ جو بارش لانے والے فرشتے ہیں, یہ جو دنیا کے اندر اتار چڑھاؤ پیدا کرنے والی جو مخلوقات ہیں, جن کو تکوینی امور سونپے گئے, یہ سارے کے سارے وہ لوگ ہیں کہ جو بذات متصرف نہیں ہیں, بلکہ اللہ کے حکم کی اطاعت کرتے ہوئے اس میں کیا کر رہے ہیں؟ تنفیذ کر رہے ہیں, معاملات کو نافذ کر رہے ہیں. باقی حکم کس کا ہے؟ اللہ کا. حکم کس کا؟ اچھا, جب یہ بات سمجھ میں آ گئی تو اب ایک اختلاف تو ہے اس چیز میں, یعنی یہاں بہت سارے لوگ آپ سے الگ ہو جاتے ہیں. خالق اور واجب الوجود ہونے میں ساری کائنات متفق, پھر کائنات میں بہت سارے لوگ معاملات کے تصرف میں الگ ہو جاتے ہیں. اب اگلی بات, پھر بہت سارے لوگ جو ابھی تصرف میں آپ کے ساتھ ہیں, جو سمجھتے ہیں کہ نہیں سارے معاملات اللہ ہی کے حکم سے ہو رہے ہیں, لیکن ایک اور معاملہ ہے جس میں جا کر کے ان میں سے بھی بہت سارے لوگ الگ ہو جاتے ہیں. وہ کیسے؟ وہ معاملہ ہے عبادات میں شرک کا. کس میں شرک کا؟ کوئی نیت کے اعتبار سے عبادت میں شرک کر رہا ہے, کوئی عمل کے لحاظ سے عبادت میں شرک کر رہا ہے, کوئی صفات کے لحاظ سے عبادت میں شرک کر رہا ہے. مثال کے طور پر دیکھیے, ایک آدمی گھر سے نکلا اور گھر سے نکلتے ہی سفر پہ نکلنا چاہ رہا ہے, گھر سے نکلتے ہی اس کے سامنے سے کالی بلی گزر کر کے چلی گئی. اس نے فوراً اس سے کیا لیا؟ اوہو, اب میرا جانا درست نہیں, میرا جانا درست نہیں, کیونکہ کالی بلی نے راستہ کاٹ دیا ہے. وہ واپس آ جاتا ہے. اس نے اپنی نیت کے اعتبار سے بتلا دیا کہ یہاں معاملات کو نافذ کون کر رہا ہے, تدبیر کون کر رہا ہے؟ یہ بلی کر رہی ہے. دکھ اور سکھ بلی سے مجھے معلوم ہو رہا ہے, یا کسی پرندے کے بولنے سے معلوم ہو رہا ہے, یا کسی فال کے نکالنے سے معلوم ہو رہا ہے, یا کسی تیر کے نکالنے سے معلوم ہو رہا ہے, یا کسی اس طرح کے معاملے. یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ تمام چیزیں ہماری نیتوں کے فطور کو بتلاتی ہیں کہ ہماری نیت میں اللہ رب العزت کی ذات وحدہ لا شریک ہونے کے تصور سے ہماری نیت جو ہے وہ اس سے خالی ہے. ہماری نیت میں اللہ کی ذات وحدہ لا شریک نہیں ہے. اگر ہوتی تو ہم ان چیزوں کو کچھ نہ سمجھتے, حیثیت ہی نہ دیتے, کیونکہ جو خیر بیدہ الخیر, اسی کے ہاتھ میں خیر ہے اور اسی کے ہاتھ میں شر بھی. شر بھی اس کے ہاتھ میں, خیر بھی. کیا مطلب؟ اسی کے حکم سے شر ملتا ہے, اسی کے حکم سے خیر ملتی ہے. اسی طریقے سے
انسان اپنے عمل کے لحاظ سے بھی شرک میں مبتلا ہوتا ہے. کس سے؟ عبادات کے اندر. جیسے عبادت کہتے کس کو ہے؟ عبادت کہتے ہیں اقصی غایت التذلل، کہ انسان انتہا درجے کی عاجزی اور انکساری کا پیکر بن کر کسی کے سامنے جھک جائے. اور وہ ذات کس کی ہے؟ اللہ کی. کہ جب انسان انتہا درجے کی عاجزی کا مظاہرہ، اور سب سے زیادہ انتہا عاجزی کی کیا ہے؟ انسان سجدہ ریز ہے. کیا ہو جائے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب انسان حالت سجدہ میں ہوتا ہے تو وہ گویا کہ اللہ رب العزت کے 2 قدموں کے درمیان ہوتا ہے. کہتے ہیں نا میں نے اپنی پگ آپ کے قدموں میں رکھ دی ہے. بھائی آپ کے قدموں میں گر گیا ہوں، گرتا نہیں ہے، کہتا ہوں گر گیا. کہہ رہا ہے کہ میں قدموں میں گر گیا ہوں. تو یہ قدموں میں گر جانا انتہا ہوتی ہے. بھائی میں آپ سے تمنا کرتا ہوں، میں آپ سے طلب کرتا ہوں، میری آپ سے درخواست ہے، میری آپ سے آرزو ہے. پھر اس سے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے میں ہاتھ جوڑتا ہوں، میں جھولی پھیلاتا ہوں. ٹھیک ہے نا، یہ کچھ اسٹیپس ہیں. اور پھر آخری لفظ وہ کیا کہتا ہے؟ بھائی میں آپ کے قدموں میں گر گیا، قدموں میں گر گیا، آپ میری بات مان لیں. اللہ کے قدموں کے درمیان جب بندہ سر رکھ لیتا ہے تو پھر حدیث میں آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس آدمی کی اس عاجزی کو قبول کرتے ہوئے یہ فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ حالت مجھے تمام عبادت کی حالتوں میں سے سب سے زیادہ محترم اور سب سے زیادہ مکرم حالت نظر آتی ہے کہ جب کوئی بندہ میرے سامنے سجدہ ریز ہوتا ہے. اسی لیے اب کوئی آدمی اگر کسی کے سامنے سجدہ کرتا ہے، وہ کسی بھی انداز میں سجدہ کرتا ہے، تو وہ سجدہ کیا ہے؟ شرک فی العبادت. عبادت کے اندر سے شرک ہے، اور یہ عملی شرک ہے. ایسے صفات کے لحاظ سے کہ اللہ کے غیر کو، اللہ کے سوا کو کوئی آدمی یہ سمجھے کہ یہ سب کچھ یہی ہیں، انہوں نے ہی کرنا ہے، یہی کر سکتے ہیں. اگر ہم ان کی طرف انابت نہیں کریں گے، ان کی طرف رجوع نہیں کریں گے، ہمارا معاملہ ہی حل نہیں ہوگا. یہ بات درست نہیں ہے. یہ بات درست ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ کسی بزرگ کی قربت حاصل کرنا، ان سے دعائیں لینا، ان سے فیض پانا بہت اچھی بات ہونا چاہیے. بزرگوں کی کرامت اور ان سے فیض حاصل کرنا بہت بڑی بات ہے. اللہ سب کو توفیق نصیب فرمائے. لیکن بزرگ کو سب کچھ سمجھ لینا یہ غلط بات ہے. یہ فرق ہے، معمولی سے فرق ہے، لیکن اس فرق کو سمجھیے. یہی چیز یہاں سمجھائی گئی ہے کہ لوگوں اللہ کی عبادت کرو، عملی طور پر بھی، نیت کے اعتبار سے بھی، صفات کے لحاظ سے بھی. عبادت کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. تو گویا جب یہ کہہ دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو، اسی میں یہ بات شامل ہو گئی کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا. چونکہ اس سے پہلے یہ نہیں کہا اللہ کو خالق مانو، اللہ کو واجب الوجود مانو. کیوں؟ اس لیے کہ خالق ماننے میں، واجب الوجود ماننے میں سبھی متفق ہیں. اختلاف کہاں ہے؟ اللہ کی عبادت کرنے میں، یہاں اختلاف ہے. اسی لیے بات کی ابتدا بھی یہیں سے شروع کی گئی کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا. سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے معاذ، کیا آپ کو پتہ ہے کہ بندوں پر اللہ کا حق کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ مجھے معلوم نہیں، اللہ اس کے رسول بہتر جانتے ہیں، آپ فرما دیجئے. اللہ کے رسول نے فرمایا اَن يَعْبُدُوا وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ، کہ بندے اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں. یہ اللہ کا حق ہے. اور پھر پوچھا کہ اے معاذ، کیا آپ جانتے ہیں کہ اللہ پر بندوں کا حق کیا ہے؟ عرض کی کہ یا رسول اللہ اللہ اور اس کے رسول معلوم جانتے ہیں، مجھے معلوم نہیں، آپ بتا دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ پر بندوں کا بذات خود تو کوئی حق نہیں، لیکن اللہ نے اپنے اوپر خود لازم کر دیا ہے کہ جب کوئی بندہ خالص میری عبادت کرے گا تو میں اس پر جہنم کو حرام کر دوں گا. ٹھیک ہے جی، یہ پہلی بات. دوسری بات، اس کے بعد حقوق العباد ہیں، اور حقوق العباد میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ پہلے بیان کیا گیا، اور اس کے بعد قرابت داروں کا، یتیموں کا، مساکین کا حق بیان کیا گیا، پھر پڑوسیوں کا، پھر اجنبی لوگوں کا، مسافروں کا حق بیان کر کے یہ بتایا گیا ہے کہ
ان تمام کے تمام حقوق کی ادائیگی میں عاجزی اور انکساری کا پیکر بننا، کہیں متکبرین میں شامل ہو کر کے ان حقوق سے کہیں عہدہ برا ہونے کے بجائے تم ان حقوق سے جو ہے وہ پہلو تہی نہ کر لینا، ورنہ یاد رکھنا اللہ متکبرین کو پسند نہیں کرتے۔ اب دیکھیں فرمایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ ہی کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک، یہاں صرف انسان کی بات نہیں ہے، کسی بھی شے کو یاد رکھیے۔ بہت سارے لوگ یہ سمجھتے ہیں، بہت سارے لوگ، ابھی میں 3-4 روز پہلے کی بات ہے، میں ایک صاحب کا کلپ سن رہا تھا تو دیکھ رہا تھا، وہ فرما رہے تھے، فرما کیا کہ بلکہ بکواس کر رہے تھے کہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اللہ کے ساتھ علی کو رضی اللہ عنہ وہ مشکل کشا کہہ کر، حاجت روا کہہ کر کے آپ کیا کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں، تو ہم یہ غیر کو اللہ کے ساتھ شریک بنانا ہے۔ تو وہ آگے سے کیا کہتے ہیں، کہتے ہیں ہم علی کو اللہ کے ساتھ شریک نہیں بنا رہے، کیونکہ علی جو ہے وہ اللہ کے غیر نہیں ہے، اللہ کا غیر تو فرعون، حامان، قارون ہے۔ یہ انبیاء، یہ اولیاء، یہ صلحاء، اہل بیت، یہ سارے کے سارے اللہ کے غیر نہیں ہیں۔ اندازہ کیجئے لوگوں کو عقلی طور پہ کتنا بیوقوف بنایا ہے، بھائی اللہ کے غیر نہیں ہے تو کیا اللہ ہے؟ اگر اللہ کے غیر نہیں تو پھر کون ہے؟ اللہ ہے۔ پھر اگر اللہ ہے تو پھر کیا سوالات اللہ ہے؟ انبیاء علیہ السلام، پھر بعد کے صلحاء کو بھی لے لیجیے تو پھر کہا وہ مطلب ایسا بیہودہ قسم کا ذہن بنا دیا گیا ہے کہ سامنے بیٹھے ہوئے لوگ بھی واہ واہ کرتے ہیں، واہ 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 واہ۔ اللہ نے اپنے سوا کا مطلب یہ اللہ خالق ہے اور اللہ کے سوا ساری مخلوق ہے، تو یہ کہہ دیا کہ خالق کے ساتھ مخلوق کو مت چھوڑو، بس ختم بات۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک مت بناؤ۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کیجیے۔ دیکھیے والدین اگر کافر بھی ہوں تو شریعت ان کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیتی ہے۔ والدین کو اگر مال کی ضرورت ہے تو ان کی مالی طور پر خدمت کرنا یہ اولاد پر لازم ہے۔ اگر ماں باپ مالی طور پر خود مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، تو پھر اولاد کا کام یہ ہے کہ اولاد ان کو جسمانی طور پر استراحت دے، جسمانی طور پر ان کو راحت دلائے۔ اور جسمانی راحت کیا ہے؟ ان کو کبھی کسی حکم میں ان کی نافرمانی نہ کرے، ان کے سامنے اف نہ کرے، ان کے سامنے اونچی اونچی آواز سے نہ بولے، ان کے سامنے بدتمیزی کا مظاہرہ نہ کرے، ان کے سامنے بیوقوفی کا مظاہرہ نہ کرے، اور ان کو اپنے سے زیادہ ان کو جو ہے وہ ان سے زیادہ خود کو زیادہ سمجھدار اور زیادہ جو ہے وہ پڑھا لکھا نہ سمجھے، بلکہ جو ان کی حیثیت ہے، جو ان کا مرتبہ ہے، ان کو اپنے سے مافوق سمجھے، ان کو اپنے سے بلند و بالا سمجھے، اس لحاظ سے کہ مرتبت اور احترام کرنے کا ان کا حکم دیا گیا ہے۔ لہٰذا وبالوالدین احسانا کے اندر یہ سارے پہلو آ جاتے ہیں، سارے پہلو آگے۔ وبذی القربیٰ، اور قرابت داروں کے ساتھ بھی حسن سلوک کا معاملہ کیا گیا ہے، اور یہ بات ہم پہلے تفصیل سے پڑھ چکے ہیں۔ والیتامی، یتیموں کے ساتھ، والمساکین، محتاجوں کے ساتھ، والجار ذی القربیٰ، اور ہمسایوں کے ساتھ۔ رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبرائیل امین میرے پاس ہمسایوں کے حقوق بیان کرنے کے لیے اتنی بار آئے کہ مجھے ایسے لگا کہ اب شاید ان کو وراثت میں حصے دار بنایا جائے گا، یعنی پڑوسیوں کے اتنے حقوق ہیں، قرابت داروں کے، مساکین کے اور پڑوسیوں کے حقوق کا لحاظ رکھنا۔ اور آگے فرمایا والجار الجنوبی، اور وہ پڑوسی کہ جو ہمارے رفیق بنتے ہیں کسی بھی معاملے میں۔ توجہ، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت عرض کر دیتا ہوں۔ ہم کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں یا کسی فیکٹری میں ہمارے ساتھ اور لوگ ہیں، چاہے وہ ملازمین کی سطح کے ہوں چاہے ہمارے ہم اثر ہوں، یاد رکھیے ان تمام لوگوں کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ان تمام پڑوسیوں کو جو ہمارے رفیق سفر بنتے ہوں یا رفیق کار بنتے ہوں، ان تمام لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ملازمین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا نہ صرف حکم دیا بلکہ فرمایا اگر کبھی تم اپنے ملازم کو مشکل کام دو، اس مشکل کام میں پھر ان کی ہیلپ بھی کرو،
ان کی مدد بھی کرو، اگر مشقت والا کام ہے اس مشقت والے کام میں ان کا تعاون کرو، اور پھر یہ بھی فرمایا کہ جو خود کھاؤ ان کو بھی کھلاؤ۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں خود پتہ ہے کیا کرتے ہیں۔ ہم تو ملازم کو کھانا دینا پسند نہیں کرتے، اور اگر کبھی کوئی چیز دیں گے بھی تو بالعموم وہ چیز دیں گے جو ہمارے اپنے استعمال کی نہیں ہوگی، اپنے استعمال کی بھی نہیں ہوگی اور وہ قابل فروخت بھی نہیں ہوگی۔ والجار الجنوب والصاحب بالجنب وابن السبیل، اللہ، جو ہمارے والصاحب بالجنب جو ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، اور وابن السبیل اور وہ لوگ کہ جو مسافر ہیں، ان تمام لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا ہے۔ وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلاموں کا، جو تمہارے قبضے میں لوگ ہیں، اپنے غلاموں اور باندیوں کے حقوق کا بھی لحاظ رکھنا ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، فرمایا تکبر کرنے والے، بڑائی مارنے والے کو دوست اللہ نہیں رکھتا۔ کیا مطلب یہ کہ ظاہر ہے اللہ کے حقوق کی پامالی کون کرے گا؟ تکبر کرنے والا۔ والدین کے سامنے اکڑ مزاجی کا مظاہرہ کون کرے گا؟ تکبر کرنے والا۔ غریبوں، محتاجوں، مساکین کا خیال کون نہیں رکھے گا؟ تکبر کرنے والا۔ پڑوسیوں کے ساتھ غلط برتاؤ کون کرے گا؟ اکھڑ مزاج، تکبر کرنے والا۔ اسی لیے آخر میں یہ جملہ کہا، ان تمام کے تمام اوصاف کو پیدا کرنے کے لیے عاجز ہونا ضروری ہے، اور فرمایا گیا کہ جو آدمی عاجزی کا مظاہرہ نہیں کرتا، تکبر کا مظاہرہ کرتا ہے، بڑی بڑی ڈینگیں مارتا ہے، فرمایا اللہ ایسے آدمی کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق کامل نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔